پاکستان نے فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل بھارت کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ مئی کی 4 روزہ جنگ میں پاکستان کے فتح 1 میزائل نے ہی بھارت کی نیندیں اڑا دی تھی، بھارت کے چھکے اڑا دیے تھے، اور یہ تو اس سے بہت آگے کا میزائل ہے۔ یہ میزائل 750 کلومیٹر تک انتہائی ایکوریسی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل تقریباً 1550 کلو وزنی ہے اور اس کی لمبائی 7.5 میٹر ہے، اور یہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ یہ تقریباً یہاں سے اگر چلے گا پاکستان سے تو یہ اپنے ہدف کو تقریباً 5 میٹر کی ایکوریسی کے اندر ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل پاکستان کے دفاعی نظام کو انتہائی مضبوط بنانے کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے، کیونکہ اس میزائل کے ذریعے پاکستان ایک ہی وقت میں تقریباً 350 کلو گرام ایکسپلوسیو کسی ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ جو میزائل ہے اس کو ٹیل کے ذریعے نہیں کہ پورٹیبل، یہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے کسی ٹرانسپورٹ کے اوپر لانچ کیا جا سکتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہیں بھی اس کو ٹرانسپورٹ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے اس کو زمین سے زمین پر مار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ کروز میزائل ہے۔ اب کروز میزائل کی تھوڑی سی اسپیسیفیکیشنز پر بات کر لیتے ہیں۔ کروز میزائل ایک ایسا میزائل ہوتا ہے جس کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ جہاز کی طرح آپریٹ کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک چھوٹے جہاز کا انجن لگا ہوتا ہے، اور یہ جہاز کی طرح جیسے رن وے سے، جیسے آپ لانچنگ، جہاز تو رن وے سے اڑتا ہے، اس کو لانچنگ پیڈ سے لانچ کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل زمین کے ساتھ ساتھ جیسے جہاز زمین کے قریب اڑتا ہوا، یعنی ایک جہاز خلا میں سیدھا اوپر نہیں جاتا راکٹ کی طرح، اور نہ نیچے، جیسے راکٹ نیچے آتا ہے تو اس کی طرح جہاز نیچے آتا ہے۔ جہاز لانچ ہوتا ہے، رن وے سے ٹیک آف کرتا ہے، اور زمین کے ساتھ ساتھ اپنی جو اس کے مطلوبہ جو ہائٹ تک پہنچتا ہے، اور پھر زمین کے ساتھ ساتھ اسی ہائٹ کو مینٹین کرتے ہوئے وہ سفر کرتا ہے۔ یہ جو جو کروز میزائل ہوتا ہے اس کے اندر یہ اسپیسیفیکیشنز ہیں۔ جب یہ لانچنگ پیڈ سے اس کو لانچ کیا جاتا ہے تو پھر یہ زمین کے ساتھ ساتھ ایک خاص ہائٹ مینٹین کرتے ہوئے ٹریول کرتا ہے، وہ اپنے ہدف کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر اس کے درمیان، اس کے اندر بہت اچھے سینسرز لگے ہوتے ہیں، INS سسٹم لگا ہوتا ہے، سینسرز ہوتے ہیں، ملٹی سینسرز ہوتے ہیں اس کے اندر، اور بعض اوقات تو یہ AI آپریٹڈ ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایسے سینسرز موجود ہوتے ہیں کہ اگر اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ آئے تو یہ اس کو ڈیسیو کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر پہاڑی علاقے میں ہی چلا جائے تو پہاڑوں کے اندر بھی یہ پہاڑ، اگر اس کی ایک جانب پہاڑ ہے دوسری جانب پہاڑ ہے، تو یہ اس کے درمیان سے بھی سفر کرتا ہوا، جیسے کوئی جہاز یا کوئی ہیلی کاپٹر گزر جاتا ہے اسی طرح یہ گزرنے کی اور وہاں سے آگے موو کرنے کی اور ہدف تک ایکوریسی کے ساتھ پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسے کسی اسپیسیفیکیشن کی، ایسے کسی صلاحیت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ زمین کے بہت قریب کوئی میزائل ٹریول کرتا ہے تو اس کا رڈار سسٹم سے بچنے کا چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی بھارت نے پورے دنیا اپنے علاقے کے اندر رڈار سسٹم لگا رکھے ہیں، تو کوئی بھی جہاز آتا ہے، کوئی بھی ڈرون آتا ہے، کوئی بھی میزائل اگر پاکستان سے ٹریول کرتا ہے اور انڈیا کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ بہت دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن جو کروز میزائل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو فتح 4 اس کے اندر جو نظام موجود ہے، اس کے اندر جو ڈیسیو کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور زمین کے قریب سفر کرنے کی جو اس کی صلاحیت ہے، یہ اس میں یہ بھارت کے جو رڈار سسٹمز ہیں ان کو ڈیسیو کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس کے اندر جو INS سسٹم ہے اس کو آپ GPS کا ذریعے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر بھارت نے اس کو انٹرسیپٹ کر بھی لیا، اگر دشمن کے جو ریڈار سسٹم اس کو انٹرسیپٹ کر بھی لیا اور اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس نے کسی خاص سپیڈ کے ساتھ اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے میزائل لانچ بھی کر دیے، تو آپ GPS کے ذریعے اس کو درمیان میں ہی اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، تاکہ جو اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی جانب سے جو میزائل لانچ کیے گئے ہیں ان کو ڈیسیو کیا جا سکے یا ان کو غلط میسج آگے کمیونیکیٹ کیا جا سکے۔ تو یہ میزائل جو ہے یہ تقریباً درمیانی رینج کا اس کو میزائل کہیں گے، چونکہ 750 کلومیٹر تک یہ مار کر سکتا ہے، اور اس کی سپیڈ جو ہے تقریباً 800 سے 900 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ تو یہ بھارت کے تقریباً آدھے بھارت کو یہ جہاں پہ اہداف موجود ہوں گے وہاں نشانہ بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اب بھارت کا جو آدھے سے زیادہ علاقہ ہے وہ پاکستان اسپیسیفک وہاں پہ ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو ان کی چھاونیاں ہیں، جو پاکستان کے قریب جو پٹھان کوٹ کا علاقہ ہے، آدم پور کا علاقہ ہے، جو اور علاقے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی چھاونیاں بنا رکھی ہیں، یا پر انہوں نے اپنے ایئرپورٹس بنا رکھے ہیں، ایئر بیسز بنا رکھے ہیں، تو وہ پاکستان اسپیسیفک ہیں، یعنی پاکستان سے کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے وہ بنائے گئے ہیں۔
تو وہاں پر پاکستان بہت کامیابی سے بہت پریسائزلی ایکوریسی کے ساتھ وہاں پر اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ مئی میں ہونے والی جو 4 روزہ جنگ تھی اور خاص طور پہ 10 مئی کو پاکستان کا جو سب سے بیسک میزائل ہے فتح 1 جو کروز میزائل کا سب سے چھوٹے فارم ہمارے پاس ہے، اس نے ہی بھارت کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ بھارت کے تمام اہم ایئر بیسز جو پاکستانی سرحد کے قریب قریب تمام آپریشنل نہیں رہے تھے، وہاں پر اہم انسٹالیشنز کو تباہ کر دیا گیا تھا، وہاں پر جو ان کے بارودی ذخائر تھے ان کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ جو ان کا سب سے جو پرائیڈ تھی بھارت کی ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 اس کو تباہ کر دیا تھا پاکستان نے، اور وہ اس دن کام نہیں کر سکا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اپنے اس میزائل کے ذریعے بہت ساری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ پہ لے رکھا تھا اور پاکستان مزید تباہی کر سکتا تھا، وہ تو امریکہ نے انٹرفیئر کر کے پاکستان کے ساتھ بھارت کو جنگ بندی پر مجبور کیا اور پاکستان نے بات مان لی، کیونکہ پاکستان پر 6 مئی اور 7 مئی کے درمیان رات کو بھارت نے حملہ کیا تھا، اس میں پاکستان کے جو ڈیفنس پہ پاکستان کی جو سویلینز پر حملہ کیا گیا تھا، تو اس کا جواب پاکستان نے حق محفوظ رکھا ہوا تھا کہ پاکستان اس کا ہر صورت بدلہ لے گا، اور 10 مئی کی صبح پاکستان نے وہ بدلہ لیا، اور ایسا بدلہ لیا کہ بھارت آج تک اس کے زخم چاٹ رہا ہے۔ وہ جنگ کے میدان میں تو بدلہ نہیں لے سکتا، وہ بھارت جو ہے کبھی کرکٹ کے میدان میں الٹی سیدھی اوچھی حرکتیں کر کے، کبھی ہاتھ نہ ملا کے، تو اس کو سندور آپریشن کی کنٹینیوٹی قرار دے کر اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پاکستان نے یہ جو فتح 4 کا میزائل جو پاکستان نے بنایا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم پیش رفت ہے، پاکستان کے جو ڈیفنس کو بہت مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اب جو جنگیں ہوں گی آنے والے دنوں میں، اور پاکستان نے جو خاص طور پہ مئی کے مہینے میں جو جنگ لڑی ہے، اس میں یہ بات دنیا بھر میں اسٹیبلش ہو گئی کہ پاکستان جو جنگ ہے وہ اپنے علاقے سے دوسرے ملک میں لڑی جائے گی، اس کے لیے آپ کو سرحد کراس کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے جہاز اپنے ہی علاقے میں اڑیں گے، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے آپ دوسرے دشمن ملک کے اندر اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے میزائلوں کے ذریعے دشمن کے علاقے میں جا کر اس کی جو آرمی انسٹالیشنز کو اس کو تباہ کر سکتے ہیں، اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر سکتے ہیں، اس کے میزائل سسٹم کو تباہ کر سکتے ہیں، ان کے ایمونیشن جو ذخائر ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے بہت کامیابی سے اس چیز کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور پاکستان کی جو میزائل ہیں اس کی دنیا میں جو دھوم ہے، اور خاص طور پہ بھارت کی تو نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور یہ خاص طور پہ جو فتح 4 میزائل ہے یہ بھارت کے لیے ایک بہت سخت پیغام ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاع کو انتہائی مضبوط کر لیا ہے۔ اب بھارت کو اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اور اپ گریڈ کرنا پڑے گا، اور خرچہ کرنا پڑے گا۔ بھارت پہلے 80 ارب ڈالر سے زیادہ ہر سال اپنے دفاع پر خرچ کر رہا ہے، 87 ارب ڈالر ہر سال اپنے دفاع پر خرچ کر رہا ہے، ویرس پاکستان جو ہے تقریباً 9 ارب ڈالر سالانہ خرچ کرتا ہے، تقریباً 9 گنا بھارت کے اخراجات زیادہ ہیں۔ اور اب اس میزائل کے بننے کے بعد یقیناً بھارت کو مزید تیاریاں کرنی پڑیں گی اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پاکستان نے اپنے میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان نے اپنے دفاع کو مزید مضبوط کر لیا ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان ایسے مزید کئی تجربات کرنے جا رہا ہے۔